ذلك الكتاب لا ريب فيه علماء کرام اور برادر اسلام کہ دنیا میں سب سے قیمتی اور سب سے فضیلت والی مجلس ہے اور بہت خوش قسمت لوگ ہیں جن کو ہم سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کی مبارک مجلس میں شرکت کا موقع دیا۔ دنیا میں قرآن سننے کی کوئی چیز نہیں، اس مجلس کا جتنا ادب ہے اپنے دل میں، عظمت ہے اپنے دلوں میں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نجات کا ذریعہ ہے اور برکتوں کے اترنے کا ذریعہ ہے۔ اور یہ بچے جنہوں نے اپنے سینے میں کلام پاک کو لیا اور اساتذہ کرام جنہوں نے پوری انتھک محنت کر کے ان کو حفظ میں مدد فرمائی اور ان کے ماں باپ اور ان کے خاندان والے، یہ سارے جو اس پہ دلچسپی اور محبت رکھتے تھے بہت ہی مبارکبادی کے لائق تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو قبول فرمائے۔ محترم حضرات، قرآن کریم اب سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا سامان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بدن دیا، یہ بدن تو مٹی سے بنا، روٹی سے بنا، اور اللہ تعالیٰ نے بدن کے ساتھ روح دی، روح جو اوپر سے آئی۔ پیٹ میں بچہ تیار ہوتا ہے ماں کے، تو بچہ بننے کے بعد سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اوپر سے روح کا فیضان ہوتا ہے، تو روح تو اوپر سے آئی اور بننے کے بعد اوپر چلی جائے گی، اور انسان کا بدن تو مٹی بن جائے گا، مٹی سے بنا، منہا خلقناکم فیہا نعیدکم منہا نخرجکم تارۃ اخری، مٹی سے بنے ہیں، مٹی میں دانا ہے، اور ہزاروں کروڑوں سال کے بعد دو مرتبہ زندہ ہونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کا جو بدن بنایا اور 50 سال 70 سال کی عمر دی، بہت بہت 80 سال، اتنی عمر کے اندر بدن کے لیے کتنا لمبا چوڑا انتظام فرمایا، کھانا ہے، پینا ہے، روشنی ہے، مزہ ہے، اور اس کے لیے اللہ نے چاند بنایا، سورج بنایا، اور سب سے بڑی چیز زمین بنائی، اور زمین سے انسان کے بدن کا سارا سامان نکلتا ہے، روٹی بھی زمین سے، کھانا بھی زمین سے، پانی بھی زمین سے، کپڑے بھی زمین سے۔ انسان کو اپنی راحت کے لیے جتنے سامان کی ضرورت ہے اب سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے بدن کے لیے زمین بنائی۔ تو ایک بدن ہے جو 70 سال کے بعد سڑ جائے گا قبر میں جانے کے بعد، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے نبھاؤ کے لیے ایک عام زمین بنائی۔ وَجَعَلْنَا الْأَرْضَ مِهَادًا، قرآن نے فرمایا کہ ہم نے زمین کو عام دسترخوان بنایا، جیسے دسترخوان پر کھانے بیٹھتے ہیں تو سالن بھی ہے، روٹی بھی ہے، چٹاکے بھی ہے، سوکیات بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر سے ضرورت کی چیز بھی نکالی، گیہوں بھی نکالے، جوار بھی نکالی، مکئی بھی نکالا، کپڑے بھی نکالا، اور شوق کے لیے الگ الگ سواد کے ذائقوں کے پھل بھی نکالے، رنگ رنگ کے پھول بھی نکالے، شوقیات کی دنیا پوری کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح مادی پیٹ کے لیے، مادی بدن کے لیے، اس کو باقی رکھنے کے لیے لمبا چوڑا انتظام زمین میں کیا، ساری چیز زمین ہی سے نکلتی ہے انسان کے بدن کی ضروریات کی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو تو روح دی، جس روح کے اوپر نجات کا مدار ہے، جس روح پر جنت جہنم کا فیصلہ ہوگا، اس روح کی ہدایت کے لیے جیسے بدن کے لیے زمین ہے، روح کے لیے اللہ نے قرآن دیا قیامت تک کے لیے۔ انسان کی ہدایت کا کوئی بھی سامان کسی بھی لائن کا، چاہے وہ تاجر بنے، چاہے وہ دو آدمیوں کے بیچ میں پنچ بنے، چاہے وہ باپ بنے، چاہے بیٹا بنے، چاہے رشتہ دار بنے، زندگی گزارنے کے جتنے شعبے، جتنے بھاگ ہیں، ہر ایک کے اندر جو روشنی چاہیے قرآن کے اندر سے ہدایت مل جائے گی۔ جیسے مادیت کی لائن کی ساری ضرورت زمین پورا کرتی ہے، سونا بھی دیتی ہے، چاندی بھی دیتی ہے، ڈیزل بھی زمین دیتی ہے، پیٹرول بھی زمین دیتی ہے، جس سے دنیا چمک دمک کر رہی ہے۔ اسی طرح انسان کی کامیابی کے لیے، انسان کی ہدایت کے لیے، اس کو اللہ کو راضی کر کے جنت میں جانے کے لیے قرآن کریم میں ہم سبحانہ و تعالیٰ نے ساری کی ساری چیزیں رکھ دی ہے۔ اور یہ قرآن معجزہ ہے،
معجزہ اسے کہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہ کر سکے. اگر کوئی قرآن کے خلاف پروپیگنڈا کرے تو کوئی فکر کی ضرورت نہیں ہے. قرآن کا دنیا میں کسی کے اندر مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں. جیسے سورج اللہ کی طاقت ہے، چاند اللہ کی طاقت ہے، قدرت کی نشانی ہے، آسمان اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، زمین اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. کیا دنیا میں کوئی سائنسداں کی طاقت ہے کہ سورج کو توڑ کے لاوے؟ کیا دنیا میں کوئی ایسا ویگنانک ہے کہ آسمان کو توڑ دے؟ کیا دنیا میں کوئی ایسی طاقت ہے کہ زمین کو پگھلانے برف کی طرح؟ جیسے آسمان، زمین، سورج، چاند اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، اس سے کہیں زیادہ بڑھ کے قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. دنیا کا کوئی پروپیگنڈا ذرا بھی قرآن پر آنچ نہیں آئے گی اور قرآن کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے. راستے میں پہاڑ ہے اور ایک آدمی کو چلتے چلتے غصہ آ گیا کہ راستے میں کیا پہاڑ ہے، اس کو میں ابھی ہٹا کے رکھ دیتا ہوں. اور غصے میں اپنے گھر سے 2 سوئی لی، اپنے ہاتھوں میں 2 سوئی، اور غصے میں جاتا ہے کہ آج تو پہاڑ کو راستے سے ہٹا دوں. تو کیا 2 سوئی سے کوئی آدمی پہاڑ کو ہٹا سکتا ہے؟ دنیا کی ساری طاقتیں قرآن کی طاقت کے سامنے اتنی حیثیت بھی نہیں رکھتے جتنی سوئی. اور کوئی آدمی سوئی لے کے پہاڑ کو ہٹا نہیں سکتا ہے، قرآن کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے. یہ معجزہ ہے. معجزہ اسے کہے. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم اترا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں اللہ نے عملی معجزات بھی بہت سارے دیے. معجزہ کا مطلب ہے کہ اللہ یوں ثابت کرنا چاہتا ہے کہ جیسے یہ نبی ہے اور اس کے ہاتھ کے اوپر یہ معجزہ ظاہر ہوا اور یہ میری قدرت کی نشانی ہے اور اس کی کوئی طاقت نہیں کہ اس کا کوئی مقابلہ کر سکے، ایسی بات کر سکے. کہ اللہ کی طرف سے معجزہ نبی کی نبوت پر برہان ہے، نبی کی نبوت پر کیا ٹھوس دلیل ہے. تو نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھ پر عملی معجزات اپنی زندگی میں نہ گن سکے اتنا ہوا. یہ کتنا بڑا معجزہ کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہادت کی انگلی مینا کے اندر چاند کی طرف کرتے ہیں اور یوں کرتے ہیں کہ چاند کے اندر ٹکڑے ہو جاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ ایک ٹکڑا الٹا پھر اوپر جا کے فٹ ہو گیا. یہ کتنی بڑی، ہم تو سن لیتے لیکن سر پکڑ کے کبھی سوچے ایک نبی کی اللہ تعالیٰ انگلی میں وہ اثر ہے کہ یوں کرے اور چاند کے اندر ٹکڑے ہو جائے. اور کوئی ایسا دنیا کی طاقت ہے کہ چاند کو یوں کرے تو ٹکڑا کر دے؟ جیسی اس معجزہ کا کسی دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دے. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رات مبارک کے پر سر رکھ کے آرام کر رہے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی عصر کی نماز پڑھی نہیں اور پھر دیکھا کہ سورج تو غروب ہو رہا ہے، بلکہ غروب ہو گیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سورج غروب ہو گیا اور علی کی نظر نماز کا اثر کی باقی ہے. اللہ کو کہا کہ اللہ اے رب العالمین، کہ علی نے تیرے نبی کی خدمت میں پیر بھی نہیں ہلایا، ان کے اثر کی نماز گئی. میرا سوال ہے کہ سورج ذرا کی طاقت سے واپس کر دیں. یہاں تک کہ پہاڑوں پر ایک دم دھوپ ظاہر ہو گئی اور سورج واپس آیا، غروب سورج. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھی. کہ اللہ کے رسول کا معجزہ عملی، ایسے ایک معجزے نہیں، لاکھوں معجزے اللہ کے رسول کے ہاتھ سے صدر ہوئی جن پر یہ قرآن اترا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عصر کی نماز پڑھی. اس سے آپ انداز لگاؤ کہ اللہ کیا نماز کا کتنا اہتمام ہے اور نماز اللہ کے یہاں کتنی محترم شان چیز ہے. اتنا بڑا سورج کہ زمین کے گیٹ کو اگر سورج میں ڈال لے تو گم ہو جاوے. عصر کی نماز ایک آدمی کی عصر کی نماز کے لیے اللہ نے واپس کیا تاکہ ان کی نماز قضا ہو. اور ہم دراصل بے دردی سے نمازیں قضا کر رہے ہیں. تو یہ سمجھتے ہیں تو سفر میں ہے، چل جائے گا، تھوڑے بیماری چل جائے گا. آدمی قرآن حدیث کو پڑھے، قرآن حدیث کو پڑھ کے سوچے کہ اللہ نے تو ہم کو اسلام کے 5 ارکان دیے، اس کے اللہ کے یہاں کتنا مقام ہے، کتنی اہمیت ہے. اب نماز، عصر کی نماز، اتنا بڑا سورج کے سائنسداں یوں کہتے ہیں کہ اب پوری زمین اس کے اندر ڈال لے تو گم ہو جائے، زمین سے اتنا بڑا ہے. لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عصر کی نماز کے لیے اللہ نے اللہ کے رسول کے کہنے پر واپس کیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی معجزہ ہے.
حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے درخت کے اوپر کھجور کے گوشے لٹک رہے تھے. کسی کے مطالبہ پر اس نے انہیں سے اشارہ کیا تو کھجور کا اتنا بڑا گوشہ کھجور کے درخت سے باوقار دھیما دھیما اس طرح سے اتر رہا جیسے کوئی باوقار انسان اترتا ہے, اور دھیرے دھیرے آ کے نبی پاک سب کے سامنے آ گیا. پھر اللہ کے رسول نے اشارہ کیا تو اپنی جگہ پر چلا گیا. کوئی دنیا کی طاقت ہے کہ اشارہ کرے نہ آ جاوے اور کھجور کا گوشہ ٹوٹ کے آ جاوے. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگل میں قضاء حاجت کی ضرورت پڑی, کوئی چھپنے کی جگہ تھی نہیں. حضرت نبی پاک صاحب نے دیکھا تو چاروں طرف درخت ہے, تو چند درخت جھاڑ زمین چیرتے ہوئے آئے اور گنبد بن گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کے اپنی حاجت پوری, پھر وہ درخت اپنی جگہ پر چلے گئے. یہ معجزات اس وقت صحابہ نے دیکھا رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین. لیکن قرآن کریم جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ دیا, اب قیامت تک کوئی نبی آنے والے نہیں. اس بنا کے اوپر اسلام کی حقانیت کا قیامت تک کے لیے معجزہ ہے. اور قرآن ایک معجزہ نہیں, قرآن کریم میں جتنی آیتیں ہیں ہر آیت مستقل 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 معجزہ ہے. ہر آیت سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں تو 7 معجزہ, والناس تک ادھر گنو تو ہزاروں معجزہ. آج ہمارے ہاتھ میں کتنی بڑی طاقت اللہ نے دی ہے قرآن کریم, لیکن ہم کو بھان بھی نہیں کہ ہمارے سر کے اوپر روٹیوں کا ٹوکرا ہے. ہمیں بھوک لگی ہے تو دوسروں سے بھیک مانگتے ہیں کہ روٹی ہے روٹی ہے. ارے تیرے سر پر ہے, تو ذرا یوں کر تو گرم روٹی تجھے ملے گی. ہمارے پاس قرآن, کسی قوم کے پاس قرآن نہیں, قرآن کریم. اور ہم اپنی تہذیب کے لیے, تمدن کے لیے, رہن سہن کے لیے, زندگی گزارنے کے طریقے کو بھی مغربی تہذیب سے مانگتے ہیں, اوروں سے مانگتے ہیں, اور قرآن کو فراموش کر کے تعریف کرتے کہ وہاں کی تہذیب, وہاں کا کلچر, وہاں کا رہن سہن. ارے ہمارے سر کے اوپر گرم گرم روٹیوں کا ٹوکرا نے بھان بھی نہیں کہ سر پہ کیا ہے. ہمارے ہاتھوں میں قرآن ہے, تو قرآن معجزہ ہے. آج بھی قرآن کا چیلنج ہے, وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. قرآن نے کہا اگر اے انسانوں میں اللہ کا کلام ہو, اس بارے میں تجھ کو شنکا ہو, کوئی صبح ہو, ایک صورت لا کے دکھا دے. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. آج دنیا باطل طاقت ہے, اسلام کو مٹانے کے لیے پانی کی طرح دولت لٹا رہی ہے, پانی کی طرح دولت خرچ کر رہی ہے, اور اپنی ساری صلاحیتیں, ساری طاقتیں قرآن اور اسلام کو مٹانے میں پوری دنیا لگی ہے. لیکن کوئی مائی کا لال ہے جو میدان میں کیوں کہا کہ ہم قرآن کو ختم کریں گے؟ نہیں کر سکتے, کیونکہ معجزہ ہے. ان کو آسمان توڑ نہیں سکتا ہے, زمین پگھلا نہیں سکتا ہے, سورج کو توڑ نہیں سکتا ہے. اسی طرح وہ جانتا ہے کہ قرآن کا تو مقابلہ کر ہی نہیں سکتے. ورنہ میڈیا کا زمانہ ہے, کتنا آسان ہے کہ کئی 100 کروڑ روپے قرآن کو مٹانے میں خرچ کر ڈالیں, قرآن کا جواب میڈیا پر ریلے کر دیں. لیکن آج تک کسی طاقت نے کیا نہیں, اور قیامت تک نہیں کر سکے گا یہ قرآن. لیکن ہم نے قرآن کی خالی تلاوت تو کی, لیکن قرآن کا مقام سمجھا نہیں. قرآن میں کیا تعلیمات ہے, اللہ کی مرضیات کیا ہے, اللہ کی مرادیں کیا ہے, تاکہ اس پر چل کے ہم طاقتور بنے, عزت کی بلندی پر جاوے. یہ چیزیں ہم نے شیطان نے بھلا دی, صرف وہ ثواب میں لگا دیا. کیا آپ یاسین شریف پڑھو گے جتنا ثواب ملے گا, سورہ فاتحہ پڑھو گے جتنا ثواب ملے گا, یہ سورت پڑھ لو گے جتنا ثواب ملے گا, ثواب ملے گا. تلاوت بہت اونچی دولت ہے, بہت بڑی چیز ہے, نبی کی صفت ہے یت والے مایا کی. لیکن صرف اور صرف تلاوت کے لیے قرآن نہیں. کیا 23 سال تک حضرت جبریل علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں عرصہ سے آئے تو خالی تلاوت کے لیے آئے؟ اللہ کی مرادیں لے کر آئے, اللہ کی مرضیات لے کر آئے. قرآن میں کیا ہے نہ آئے تو کسی مولوی صاحب کے پاس بیٹھ کے پوچھے کہ سورہ فاتحہ میں کیا ہے, یاسین شریف میں کیا ہے, سورہ فلاں سورت میں کیا ہے, سورہ رحمان میں کیا ہے, سورہ بروج میں کیا ہے, سورہ واقعات میں کیا ہے, اللہ کیا چاہتا ہے, اللہ کی مراد کیا ہے. تو دھیمے دھیمے اللہ تعالیٰ قرآن فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ.
میں تو بہت آسان ہوں، لیکن کوئی دھیان سے مجھے لینا چاہے تو ان کے پاس آ جاؤں گا۔ اللہ کا کلام ہے، لیکن دھیان سے لینے کی کوشش ہی نہ کرے تو قرآن مستغنی بھی ہے، اللہ کا کلام ہے، بے نیاز بھی ہے، بے نیازی کی بلندی پر ہے۔ اور اگر کوئی قرآن کی طرف لپکے تو قرآن آنے کے لیے بھی تیار ہے۔ قلب بھی متقل، قرآن کے اندر ہے کوئی مجھے یاد کرنے والا، ہے کوئی مجھے اپنے دماغ میں لینے والا، مجھے سمجھنے والا۔ خیر، تو قرآن آج بھی چیلنج کرتا ہے، لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ قرآن نے کہا اگر دنیا کے سارے انسان صلاحیتوں کے ساتھ جمع ہو جائے اور سارے جنات اپنی دماغی اور ہر قسم کی طاقت کے ساتھ جمع ہو جائے قرآن کے مقابلے کے لیے، لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، کسی کی مدد نہیں کہ قرآن کا جواب دے سکے۔ اگر ایک دوسرے کو مدد کرے، سپورٹ دے تو بھی نہیں کر سکتے پوری دنیا قیامت تک کے لیے۔ یہ عقیدہ ہے، جیسے اللہ ایک ہونے کا عقیدہ ہے، محمد اللہ کے رسول ہونے کا عقیدہ ہے، اس عقیدے کو اپنے پکڑا ہے مضبوطی کے ساتھ۔ اسی طرح یہ عقیدہ ہے کہ قرآن کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، قرآن کو کوئی دنیا کی طاقت مٹا نہیں سکتی ہے۔ اور قرآن کریم، قرآن نے فرمایا ہم یقولون افطرا، کیا لوگ یوں بکواس کرتے ہیں کہ محمد نے اپنی طرف سے قرآن بنا کے لائے اور کسی انسان کا کلام ہے، اللہ کا کلام نہیں۔ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ، اگر تم کو قرآن کے بارے میں کوئی شک ہو تو اللہ نے کہا کہ چلو 10 چھوٹی صورتیں لا کے بتا دو۔ آج بھی چیلنج، ایسا نہیں کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں چیلنج تھا، آج بھی چیلنج ہے۔ یہودی ہے، عیسائی ہے، بڑی بڑی طاقتیں ہیں، دماغوں کے مالک ہے، لیکن ہمت بھی نہیں کرتے کہ قرآن کے اوپر انگلی رکھیں اور قرآن کا مقابلے کی کیا ارادہ بھی کرے۔ جیسے خربوں ٹن کا وزن کا پہاڑ کوئی ہمت بھی نہیں کر سکے میں کندھے پر اٹھا لوں، یہ خیال بھی نہیں آ سکتا ہے، اس بنا پر کہ کوئی اٹھا ہی نہیں سکتا کہ خیال کیسے آئے دماغ میں۔ تو قرآن اس طرح سے آج تک کسی قوم کے خیال میں بھی نہ آئے کہ میں اس کا مقابلہ کروں۔ پھر قرآن نے کہا فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا، اگر تم نہیں جواب دیتے ہو فَاعْلَمُوا أَنَّهُ أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، کان کھول کے سن لو یہ اللہ کے علم سے اتر کر آیا، اللہ کے علم سے اتر کر آیا۔ اور اللہ کے علم جانتے ہو، ناپیدا کنار سمندر، ایک سمندر کے کنارے پر ہم کھڑے ہیں، موجیں اٹھ رہی ہے، کنارہ نظر نہیں آتا ہے، یہ سمجھانے کے لیے اس سے کہیں زیادہ لامحدود اللہ کا علم ہے۔ قرآن نے فرمایا لو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام، اگر دنیا میں جتنے درخت ہیں سب قلم بن جائے، ایک درخت کی کروڑوں قلم بن سکتی ہے، ایک ٹہنی کی ایک قلم بنے، ایسے دنیا میں جتنے جنگلات ہیں اور ہر جنگل میں جتنے جھاڑ ہے، ہر جھاڑ کی جتنی ٹہنیاں ہیں، اور وہ سب کے سب کیا ہے قلم بن جائے اور اللہ کا علم لکھنے میں لگ جائے، والبحر یمدہ، اور جتنے سمندر ہے سب روشنی بن جائے، روشنائی بن جائے، صحیح بن جائے، اور یہ بھر بھر کے لوگ لکھے قرآن نے اللہ کے علم کو، تو قرآن اللہ کے علم جھوکا تو روشنی ختم ہو جائے، روشنائی قلم میں گر جائے، لیکن اللہ کے علم جھوکا دوں۔ وَلَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ قرآن نے فرمایا کہ اگر دنیا کے 7 سمندر روشنائی بن جائے اللہ کے علم کو لکھنے کے لیے، اور سارا سمندر کی روشنائی ختم ہو جائے، پھر روشنائی بنا دی جائے، پھر روشنائی بنا دی جائے، لیکن اللہ کے علم ختم نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن میرے علم سے اترا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے قرآن سمجھنے کے لیے، قرآن میں کیا ہے اس کو معلوم کرنے کے لیے مفسرین نے 1,20,000 تفسیریں تو موجود ہے، الگ الگ مصنفین، 1,20,000۔ دنیا میں کوئی کتاب ایسی ہے جس کو سمجھانے کے لیے دماغ اپنے کھول ڈالے ہو؟ ایک مصنف گزرے ہیں، انہوں نے ایک تفسیر لکھی ہدایت الذات بازا، 350 جلدوں میں، 350 جلدوں میں۔ ایسے ایک مصنف ایسے گزرے ہیں جنہوں نے قرآن لا تنقضی عجائبہ، لیکن اس کے اندر علوم جو ہے وہ ابال ختم ہی نہیں ہوگا۔ ہم تو اوپر کی جو آیتیں پڑھتے ہوتے ایسا ہے سمندر کے اوپر کا پانی، لیکن کوئی اندر گوتا لگاوے سمندر کے اندر تو دریا گوتا لگا تو ان کو پوچھنا کہ اندر کیا خزانے ہیں۔ یخرج منہ اللؤلؤ والمرجان،
سمندر کے اندر ایسے ایسے ڈائمنڈ چھپے ہیں، قرآن کے اندر جو چھپا ہے ان کو پوچھو جو قرآن سمجھتے ہیں. یہ تو ہم اوپر عبادت پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اسی طرح پورا قرآن پڑھ لیتے ہیں، لیکن ان آیاتوں کے نیچے اللہ کا جو علوم ہے، اللہ کا جو ہے، کبھی کبھی میٹھے اور ٹھنڈے پانی کے اوپر ہریالی گھاس اگتی ہے، پانی چھپ جاتا ہے، خالی گھاسیں نظر آتی ہے، لیکن کبھی کبھی ہوا کے جھونکے سے ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں تو بہت گہرائی تو پانی ہے، گھاس خالی نہیں ہے. اسی طرح قرآن کو ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الناس، یہ تو اوپر کی گھاس ہے، لیکن اس کے اندر جو ٹھنڈا پانی ہے، میٹھا علوم کے سمندر، علم کے سمندر ختم نہیں ہونے والا ہے. جیسے پانی موڑ سے نکلتا ہے ختم نہیں ہوتا ہے. کبھی زمان میں کشمیر جانا، جب سیب کے باغیچے آتے ہیں اور برف باری ہوتی ہے تو بڑے بڑے باغیچے سیب میں برف میں چھپ جاتے ہیں، لیکن خالی خوشبو آتے ہیں، وہاں کے سیبوں کی خوشبو آتی ہے. خوشبو سے پتہ چلتا ہے کہ برف کے نیچے کوئی پھل چھپے ہوئے ہیں، لیکن دودھ برف پگھلتا ہے، اندر سے بڑے بڑے سیب نکلتے ہیں. اسی طرح قرآن علوم ہے، اللہ کو راضی کرنے کی ہدایت کے سامان ہے، اور ہم جو پڑھتے ہیں وہ تو ابھی اوپر کی برف باری ہے، وہ جب پگھلتا ہے اللہ کسی کو ہدایت دیتا ہے. ابن عباس کو پوچھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کو دعا دی، اللہم علمہ تعویل القرآن، اے اللہ ابن عباس کو قرآن بتا دینا، قرآن کا علم دے دینا، قرآن میں جو تیری مراد ہے اس سے واقف کر دینا. ابن عباس کے پاس جو قرآن کا علم تھا ان کی بات لاسٹ بات، اس کے بعد کوئی بات نہیں، آخری تفسیر ہوتی ہے. خیر تو قرآن معجزہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم خالی انسان مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. یہ ہماری نادانی ہے کہ ہم یوں بولتے ہیں کہ اسلام کا قرآن مسلمانوں کا قرآن، جیسے پانی ضرورت کی چیز ہے، کھانا اور روٹی اور کیوں ضرورت کی چیز ہے. ایسا نہیں کہ ایک قوم کے لیے پانی ہے، ایک قوم کے لیے خالی کیوں ہے. دنیا کی ہر قوم کے بدن کا سامان کیوں ہے، دنیا کی ہر قوم کے بدن کا سامان پانی ہے. پانی میٹھا سب کے لیے عام، کھانا سب کے لیے عام، چاہے کوئی بھی ہو، کسی قوم کا ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، مسلمان ہو، مسلمانوں میں کوئی بھی طبقہ ہو، دنیا کا کوئی بھی قوم ہو، سب کے لیے کا پانی مشترک سرمایہ ہے. اسی طرح روٹی اور کیوں مشترک سرمایہ. ٹھیک اسی طرح ہدایت کی ضرورت سب کو ہے، سب کو اللہ نے روح دی ہے. تو قرآن کریم سب کا ہے، لیکن ہم نے تعصب قائم کر دیا. ہم نے یوں کہہ لیں کہ ہمارا قرآن ہے تمہاری گیتا، یہ ہماری نادانی ہے. یوں کہو کہ انسانوں کا قرآن ہے، دنیا کے انسانوں کا پانی ہے، دنیا کے انسانوں کی کیوں ہے، دنیا کے انسانوں کی دوا ہے. اسی طرح سب کے لیے، عالم انسان کے لیے کیا ہے، قرآن کریم ہے. میں مثال دیتا ہوں کہ جیسے چوراہے کا گھنٹہ گھر، چوکری کے اوپر کسی نے بہت اونچا ٹاور نصب کر دیا، ٹاور، اس میں بڑی گھڑی لگا دی، اور کئی ہزار سال سے وہ گھڑی ہے، لیکن ایک منٹ آگے پیچھے نہیں ہوتی ہے، ایک منٹ آگے پیچھے نہیں ہوتی ہے. تو کوئی بھی وہاں سے گزرے گا اپنی گھڑی دیکھے گا کہ میری گھڑی میں تو 9:45 بجے ہے، اور گھنٹہ گھر کی گھڑی کے اندر ابھی 5 منٹ دیر ہے 9:45 بجنے میں، تو اپنی گھڑی برابر کر لیتا ہے ٹاور دیکھ کر. کوئی پوچھتا بھی نہیں کہ اس ٹاور بنانے والا چائنا کا تھا، انڈیا کا تھا، امریکہ کا تھا، روس کا تھا. اس کو یقین ہے کہ صحیح ٹائم بتاتا ہے. تو صحیح ٹائم بتانے کا یقین اتنا ہے کہ کوئی بھی چھوٹا موٹا کسی قوم کا آدمی وہاں سے گزرتا ہے اپنی گھڑی ملا لیتا ہے. قرآن کریم پوری دنیا کے انسانوں کی زندگی بنانے کے لیے چوراہے کا گھنٹہ گھر ہے. ہر انسان اپنی زندگی کی گھڑی اس سے ملائے، چاہے تو قرآن سے اپنی آنکھ ملا لے. کہ قرآن نے جو فرمایا کل للمؤمنین ان یغضوا من ابصارہم، اے محمد مومن مردوں کو کہہ دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے. میں میری آنکھ کی گھڑی ملاتا ہوں، میں تو اونچی نگاہ سے جاتا ہوں، میں تو نگاہیں دیکھتا ہی رہتا ہوں. تو میری گھڑی آگے پیچھے ہے، قرآن کے برابر نہیں ہے وہاں سے ملانے کے لیے. کوئی بھی قل للمؤمنات ان یغضضن من ابصارہن، قرآن نے کہا کہ کہہ دو کہ مومن عورتیں، ایمان والی عورتیں گھر سے باہر نکالے تو اپنی نگاہ نیچی کر کے چلے. تو دیکھو اس گھڑی میں دیکھتے تو ہم تو اونچی کر کے چلتے ہیں، ملانے کی ہے. مومنوں کو کہہ دو یا ان اجتنبوا کثیر من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فقد. قرآن نے کہا اے انسانوں
خیال پکانے سے بچو، اپنے دماغ میں دوسروں کے بابت وسوسے لانے سے بچو، بدگمانی سے بچو۔ سب سے خطرناک جھوٹ بدگمانی ہے۔ تو ہم تو روزانہ صبح میں اٹھ کے بدگمان رہتے ہیں، پڑوسی ایسا، ساتھی ایسا، پھلا ایسا، پھلا ایسا، تو ہم تو گھڑی دیکھتے ہیں تو ہماری زندگی کی کوئی گھڑی کا سوئی ملتی رہی قرآن سے، یہ عام ہے۔ دیکھو قرآن نے فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے انسانوں بدگمانی سے بچنا۔ انسان اپنے دماغ میں کسی کے بابت پہلے خیال لاتا ہے، اور اس کا دماغ، شیطان اس دماغ کی ہانڈی میں خیال کو اس طرح سے پکاتا ہے جیسے کھچڑی کی ہانڈی چولہے پر پکتی ہے، اور پکنے کے بعد پھر کھاتے ہیں۔ اب پکا خیال ہو جانے کے بعد دشمنی کرتا ہے، پھر ہاتھا پائی کرتا ہے، پھر لڑائی کرتا ہے۔ تو پہلے اپنے دماغ کے اندر خیالات کی کھچڑی پکاتا ہی نہیں، جو قرآن نے کہا تو محبت ہی محبت ہے، محبت ہی محبت رہتی۔ قرآن ہدایت کے لیے اترا ہے، اور ہدایت کی ایک چیز ایسی ہے قرآن کے اندر کہ انسان منٹوں میں قیمتی بن جائے۔ حضرت نبی پاک علیہ السلام صاحب نے، جیسے ابھی امام صاحب نے حدیث سنائی کہ بہذا الکتاب یرفع اقواما ویضع آخرین، اس قرآن سے اللہ تعالیٰ کتنی قوموں کو اونچائی پر لے جاتا ہے۔ قرآن کے مطابق اپنے اوپر محنت کرے۔ ایک آدمی گاڑی لاتا ہے تو کتنی محنت کرتا ہے، پیچھے پوچھتا ہے، ٹائر پوچھتا ہے، یہ بدلتا ہے، وہ بدلتا ہے، لیکن اپنے اوپر کوئی محنت ہی نہیں کرنے کی، اپنے آنکھ پر نہیں، کان پر نہیں، زبان پر نہیں، دماغ پر نہیں، اور اپنے آپ کو مومن کہنے کا، قرآن والا کہنے کا، قرآن کی ایک چیز میں نہیں۔ جب قرآن کے اندر اپنے کو دیکھتے ہیں تو اپنے کو سب سے زیادہ افسوس قبر میں جانے کے بعد اس بات کا ہوگا کہ کاش ہم روز قرآن لے کر بیٹھتے تھے، لیکن قرآن نے کس طرح جینے کا کہا وہ زندگی ہم نے قرآن سے لی نہیں۔ آج لے کے یہاں آیا ہوتے تو کتنی کامیابی ہوگی، کتنی کامیابی ہوگی۔ سب سے زیادہ افسوس، سب سے زیادہ افسوس انگلیاں سبق آئے گا قبر میں جانے کے بعد اس بات کا ہوگا کہ اللہ نے موقع دیا تھا، لیکن ہم نے کسی مولوی صاحب سے پوچھا ہی نہیں کہ قرآن میں کیا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، سورہ فاتحہ میں کیا ہے، سورہ قل هو احد میں کیا ہے، سورہ رحمان میں کیا ہے، سورہ یاسین میں کیا ہے، آیت الکرسی میں کیا ہے۔ ہم تو ثواب کی نیت سے پڑھ جاتے تھے، اور میں 2 قدم آگے چل کے کہتا ہوں کہ ہم تو صرف قرآن کریم کو تلاوت کے ساتھ کوئی نیا گھر ہو تو اس کی اٹھانے بھی یوز کرتے ہیں، دکان کی برکت کے لیے استعمال کرتے۔ جبریل علیہ السلام 23 سال آئے اور پھر گئے نے پھر آئے، پھر گئے نے پھر آئے، تو خالی گھروں کا ادھاٹن کرنے کے لیے قرآن لینے آئے یا دکانوں کی افتتاح کے لیے قرآن کو لے کر آئے؟ بھائی آدمی سوچے، ایک آدمی کو 3 دفعہ برن چکر لگا ہے اور کوئی کام بڑا نہ ہو، معمولی ایک گھنٹہ لینے بیٹھنے کی طرح لے کے آؤ، صرف دوسرا بھی لے کے آؤ تو غصے ہو جائے گا تیسری مرتبہ کہ ایک گھنٹے کے لیے تم اس کو برن بیچتے ہو، تو کیا صرف دکان کی افتتاح کے لیے اور مکان نیا بنے اس کا ادھاٹن کے لیے جبریل امین علیہ السلام 23 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے۔ ایک صحابی زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری ران کے اوپر سر رکھ کے آرام فرما رہے تھے، اچانک قرآن کی ایک آیت اتری اور ایک چھوٹی سی آیت کا ٹکڑا غیر اولی ضرر، بس اتنا، اس کا وزن اتنا تھا کہ مجھے یوں لگتا تھا کہ میرے سر پیر کے اوپر کسی نے پہاڑ اٹھا کے رکھ دیا۔ ایک چھوٹا سا ٹکڑا غیر اولی ضرر کو ایسا آتا ہے، اتنا ٹکڑا، تو وزن اتنا لگتا تھا کہ جیسے میرے پیر کے اوپر کسی نے پہاڑ رکھ دیا۔ قرآن کا وزن، قرآن کی عظمت کا وزن، اس قرآن کو ہم صرف افتتاحوں میں خرچ کرتے ہیں، یا آہستہ سے مرے آیت الکرسی یا یاسین شریف پڑھو نہیں مرنے والے کے پاس، یعنی اچھی چیز ہے، ایسا نہیں کہ نہیں، لیکن صرف اسی میں محدود نہیں ہے، خالی اسی میں قرآن اتنا نہیں کہ کوئی آرام سے مرے۔ انسان کو بنانے کے لیے قرآن اتنا، آنکھ بنانے کے لیے، کان بنانے کے لیے، سوچ بنانے کے لیے، زندگی بنانے کے لیے، تاکہ اتنی اونچائی پر وہ قوم جاوے کہ دنیا تم سے سیکھے۔ ہم کسی سے کیا تہذیب کی بھیک مانگے، تمدن کی بھیک مانگے کہ ہمیں ذرا جیون سکھاؤ، جینے کا طریقہ سکھاؤ، ہمارے پاس تو دنیا کو سکھانے کے لیے۔ اور آپ نے سامنے پھر فرمایا وَيَدْعُ بِآخَرِينَ، اسی قرآن سے کتنوں کو ہم نیچے کر دیتے ہیں، یعنی قرآن کی قدر نہیں کی، قرآن کو سمجھے نہیں، تو اتنا رسوا، اتنا رسوا، اتنا ذلیل کہ قرآن نے یذعُ کا لفظ استعمال کیا اللہ کے رسول نے، یعنی مٹی پلید کر دیں گے ہم۔ یہی قرآن یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہی قرآن کتنوں کو اونچائی پر لے جائے گا اور یہی قرآن کتنوں کو کیا ہے نیچے لے جائے گا۔ کقطر الندی سار فی ضوء
صار فی ذوف الاسلاف درن وصار فی ذوف الآفاق سمن. کسی نے کہا ہے کہ جیسے شبنم کا قطرہ جھاکر شبنم کا قطرہ جب آتا ہے اور سانپ اپنے منہ میں لیتا ہے تو اس کے پیٹ میں جا کے کیا بنتا ہے؟ زہر بنتا ہے. اور یہی شبنم کا قطرہ سیپی کے پیٹ میں جا کے ڈائمنڈ بنتا ہے. ایک قطرہ ہے لیکن کسی کے پیٹ میں جا کے زہر بنا، ہلاکت کا سامان بنا. اور یہی شبنم کا قطرہ سیپی کے پیٹ میں جا کے ڈائمنڈ بنا، پاس کا ڈال کے لگاتا ہے. ایک قرآن ہے، کسی کے سینے میں جا کے گمراہی بنتا ہے اور کسی کے سینے میں جا کے ہدایت کی روشنی بنتا ہے. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. قرآن کی عظمت اس کے اندر مراد کیا ہے وہ معلوم کرے، اللہ چاہتے کیا ہے وہ معلوم کرے. ہمارے پاس ترکستان سے ہمارے دوست کا خط آ ہے ترکی زبان میں، اور ہم دوستوں کو جانتے ہیں لیکن خط پڑھتے نہیں آتا. تو جیب میں رکھ کے کتنوں کو پوچھیں گے کہ ترکی بھاشا آتی ہے، ذرا موبائل میں دیکھو اس کا کیا گجراتی ہوتا ہے، اس کا کیا اردو ہوتا ہے، کیا انگریزی ہوتا ہے. جب تک نہیں معلوم کرے گا بےچین رہے گا. اور یہ اللہ کا خط 30 پاروں کا والناس تک سورہ فاتحہ سے ہمارے نام آیا، لیکن آج تک کسی ہم کو اتنا جتنا ہونا چاہے کسی کو پوچھ رہے ذرا دیکھو قل اللہ میں کیا ہے، قل اعوذ برب الناس میں اللہ کیا فرماتے ہیں، سورہ رحمان میں اللہ کیا فرماتے ہیں. ہم رات کے سوتے وقت میں سورت پڑھتے ہیں تو دیکھو نہیں ذرا اس سورت کے اندر اللہ نے کیا فرمایا. آج تک خیال نہیں آیا. یہ مراد جیسے ہم خط کی معلوم کرتے ہیں کہ دوست نے کیا لکھا ہے، ذرا مجھے سمجھاؤ. اسی طرح اللہ کیا مانگتا ہے، کیوں قرآن اتارا، کیا ہم کون سی زندگی اللہ ہم سے چاہتا ہے، اس کے لیے قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے اتارا. یہ کوئی بات کہہ کے بات پوری کروں. قرآن ہمارے پاس معجزہ ہے، یہ بات کر رہا ہے. اور معجزہ پہلے دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو ہمارے پاس کتنا پاور ہونا چاہیے؟ پاور ہے کسی کے سامنے ہم بات کرنے کا؟ بالکل پاور نہیں ہے. ایک بات حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو اللہ نے خالی 2 معجزے دیے تھے. ایک معجزہ تو لاٹھی زمین پر ڈالے تو سانپ بن جائے، اور ہاتھ پہ پکڑ لے تو لاٹھی بن جائے، اور بغل میں ہاتھ نکالے تو ایسا لگے کہ سورج اتر کے آیا، روشنی آ جاؤ. یوں کرے تو جیسا حال تھا ویسا. 2 معجزہ. فرعون کے دربار میں جا کے ان کی آنکھوں میں ہاتھ ڈال کے بات کرتے، کیونکہ 2 سند تھی حق بات ہونے کی. میری بات حق ہے، میری بات سچی ہے فرعون، اور حق بات کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، یقین تھا. تو 2 ہی معجزہ تھے. لیکن فرعون کے دربار میں جا کے قرآن میں پورا تذکرہ ہے. اللہ نے فرمایا کہ فرعون کے پاس جاؤ. تو سرو میں تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ لا ينطلق لسانی یضیق صدری. پروردگار فرعون کے پاس کیسے جاؤں، اس کے تو دربار ہے، سونے چاندی کے چارپائیاں ہیں، بڑے بڑے سپاہی ہیں، ان کے دربار میں جاؤں گا تو میرا چھاتی بھیجے گی. ولا ينطلق لسانی، زبان نہیں چلے گی ان کے رعب کے سامنے. اللہ نے کہا کہ جا، میں تیرے ساتھ ہوں اور تیری بات سنوں گا، نے مدد کروں گا. چنانچہ فرعون گئے اور یوں جا کے کہ ہم دونوں، میں اور یہ ہارون میرا بھائی، رسول رب العالمین رب العالمین کی طرف سے رسول بن کے تیرے پاس آئے. یوں کہ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کا لمبی بات مختصر یہ کہ فرعون نے پھر سوال کیا کہ وما رب العالمین، وما رب العالمین. یہ موسیٰ تو یوں کہتا ہے میں رب العالمین کی طرف سے تیرے پاس آیا ہوں. تو رب العالمین کو رب تو میں ہوں. اتنے گمنڈ پر تھا کہ اپنے آپ کو رب العالمین کہتا، رب تو میں ہوں. میں نے تم کو کہاں بھیجا ہے؟ تم کہتے کہ رب العالمین کی طرف سے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ رب العالمین کون ہے جانتے ہو؟ رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین. آسمان بنانے والا، زمین بنانے والا، آسمان زمین کے بیچ میں بڑی بڑی مخلوق بنانے والا، اس کو رب کا ہے، اس کی طرف سے آئے اگر تم کو یقین ہو. فرعون نے کہا لمن حولہ الا تستمعون. دائیں طرف سے بائیں طرف سے ان کے درباری بڑے بڑے وزراء بیٹھے تھے، وزیر. ان کو کہا فرعون نے کہ سنتے ہو ان کی بات؟ یہ اپنے آپ کو یوں کہتا کہ رب العالمین کی طرف سے آیا. تم نے سنی ان کی بات؟ موسیٰ کی رب تو میں ہوں، اور یوں کہتا کہ رب العالمین کی طرف سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کا جواب اللہ کی توحید بیان کرتے ہوئے دیا کہ رب ربکم ورب آبائکم الاولین ان کنتم تعقلون. اگر تمہارے دماغ کے اندر سمجھ ہے تو تمہارا نہیں، تمہارے باپ دادا کا ضرورت ہے، ان کی طرف سے رسول بن کے میں آیا ہوں. اب فرعون جب کوئی طاقت ہار جاتی ہے تو تشدد پر اتر آتی ہے. فرعون نے کہا کہ
ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، دیکھو یہ تمہارا رسول جو ہمارے رب کی طرف ہے اس کا دماغ گیا ہے، میرا رب پورے دوسرے کو رب مانتا ہے، لمجنون مانے مجنون، دماغ اس کا گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ رب المشرق والمغرب وما بینہما، میں ان کی طرف سے جو مشرق کا بھی رب، مغرب کا بھی رب، اور مشرق اور مغرب کے بیچ میں جو مغرب ہے ان کا بھی رب، ان کی طرف سے آیا ہوں۔ اور فرعون کے درباری جو تھے، جو فرعون کا آج تک رب مانا کرتے تھے، ان کے دماغ سے فرعون کا ویلیو کم ہونے لگا، فرعون کی عظمت کم ہونے لگی، وہ یوں سمجھے کہ کوئی اور طاقت ہے جس نے فرعون کو بھی بنایا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے ایسی اللہ کی طاقت بیان کی، ایسے اللہ کی طاقت بیان کی کہ لوگوں کے دماغ سے فرعون کی بڑائی نکل گئی۔ ایک آج کے زمانے میں، موجودہ آج کے حال میں، ابھی کے حال میں ہم کو سب سے زیادہ اللہ کی بڑائی بولنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی بڑائی بولنا چھوڑ دیا تو دوسروں کی دھاک آ گئی اور دوسروں کی دھاک مسلط ہو گئی۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس 2 معجزات تھے، فرعون کی آنکھ میں ہاتھ ڈال کے اللہ کی بڑائی اتنی بیان کی کہ فرعون کی مجلس والوں کے دماغ سے فرعون نکل گیا اور فرعون پوری طور مٹی ہو گیا، کچھ نہیں ہوا۔ پھر فرعون نے غصے میں آ کے یوں کہا لَئِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَٰهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ۔ طاقت جب ہار جاتی ہے تو سختی پر اتر آتی ہے، جیل کی دھمکی دیتی ہے۔ فرعون نے کہا کہ دیکھ موسیٰ سن لے، میرے سوا کسی رب کا تذکرہ کیا تو جیل میں ڈال دوں گا ہمیشہ کی جائے۔ آج بھی حکومت ایسا کرتی ہے، حق کے سامنے ہار جاتی تو لاش کیا پڑ گیا، جیل میں ڈال دوں گا، جیل میں ڈال دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر میں تمہارے ساتھ بھی صحیح مبین ایک معجزہ دکھاؤں اور سند پیش کروں، دستاویز پیش کروں کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور خوب دوں کہ اللہ ہی کی طرف سے آیا ہوں، فرعون نے کہا فأت بآیۃ من الصادقین، ذرا پیش کرو تم سچے ہو۔ حدیث میں قرآن میں ہے فألقى عصاه فإذا هي ثعبان فإذا هي حية تسعى، موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ڈالی تو فنفنا کا اژدہا بن گیا، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، اور ہاتھ یوں دبا کے نکالا تو یوں لگے کہ سورج ہے، ہاتھ نہیں ہے، سب کے چہرے روشن ہو گئے اور یوں کیا ہاتھ بن گیا۔ یہ 2 معجزے بتائے۔ پھر انہوں نے لاسٹ میں کہا کہ اسے جادو کے زور سے کر رہے ہیں، اور ان کی قسمت میں ہدایت تھی نہیں۔ میں تو یہ واقعہ قرآن کا خالی اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس 2 سندیں تھی خالی اس بات کی کہ میں اللہ کا رسول ہوں، ید بیضا اور لاٹھی ڈالے تو صاف بن جائے، لیکن کتنی طاقت آ گئی کہ فرعون کے دربار میں جائی۔ ہمارے پاس کتنے معجزہ سورہ فاتحہ سے لے کر والناس تک اس بات پر کہ ہم حق ہے اور ہماری بات سچی ہے، ہماری بات کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، ہم کوٹ دیتے ہیں، قرآن نے کہا ایسا ہو ہی جاتا ہے، اس کے خلاف بولتا نہیں، لیکن ہم نے قرآن کو سمجھا نہیں، ہمارے ضمیر میں قرآن اترا نہیں، تو ہمارے دل دماغ میں قرآن پیوستہ ہوا نہیں، تو ہم معمولی بات سے کیا رال طبقہ دیتے ہیں یا گھاگ کھا جاتے ہیں، رال طبقہ دے دیا گھاگ کھا جاتے ہیں۔ خیر، تو یہ بچے بیچارے حافظ ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے میں قرآن کریم کو ڈالا، اور نبی پاک صاحب کا فرمان ہے کہ اللہ کے لوگوں میں اللہ کے خاندان کے لوگ بھی ہیں، اللہ کے خاندان کے لوگ بھی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اللہ کے خاندان کے کون لوگ؟ نبی پاک صاحب نے فرمایا کہ اہل القرآن وہ اہل اللہ و خاصۃ، جن کو ان کے سینے میں اللہ قرآن دیتا ہے وہ اللہ کے خاندان کے بن جاتے ہیں۔ جیسے کوئی شاہی خاندان کا آدمی ہو، بادشاہ کے خاندان کا آدمی ہو، تو گاؤں میں اور شہر میں اور ملک میں اس کی طرف کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا ہے کہ یہ تو بادشاہ کے خاندان کا ہے، ان کا تو ہم عزت کرنے کی، احترام کرنے کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ قرآن کا علم دے، ان کے سینے میں اللہ قرآن دے، وہ اہل للہ بن جاتے ہیں، وہ اللہ کے اہل بن جاتے ہیں، اللہ کے گھر کے لوگ بن جاتے ہیں، اور ان کی کیا ہے تعلیم ہمارے دل میں فرض ہو جاتی ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں ہے حافظی، ذرا ادھر آئی، ذرا سوچے کہ جس کے قرآن کریم کے اندر جس کے سینے میں اللہ نے اپنا کلام اتارا اس کو اس طرح سے بلانے کا، حافظ صاحب کہہ کے عزت سے بلائے، زبان سے ایسا ادا نہ ہو، ایسا ہاؤ بھاؤ نہ ہو کہ ہم ذرا اس کو حقارت سے بلا رہے ہیں، یا اس طرح سے بلائیں کہ ہم سے تو وہ نیچے، ہم تو بڑے، وہ حافظ قرآن، لیکن ہم اس طرح سے بلاتے، میں خود بھی مبتلا ہوں کہ ہم اس طرح سے بلائیں گے حافظ ہی، یعنی بلانے والے بھی سمجھتا ہے کہ میں بڑے حافظ نہیں، لیکن میں اس سے اونچا ہوں اور وہ مجھ سے نیچا ہوں۔ یہ باطنی گستاخی ہے قرآن کریم کی۔ قرآن کریم کی ایک گستاخی ہے کہ العیاذ باللہ کوئی بغیر وضو کے ہاتھ لگاوے،
یا کوئی الحمد للہ اس کو بیت الخلا میں رکھتے ہیں تو ہم بہت بڑی گستاخی سمجھتے ہیں، کفر کا فتویٰ لگا لیں گے. لیکن باطنی دل سے ہمارے دل میں اتنی عظمت نہ ہو قرآن اور قرآن والوں کی، یہ ڈرنے کا مقام، یہ ڈرنے کا مقام ہے. اس لیے اسی طرح یہ بھی آتا ہے کہ من اوتی القرآن ورأى أنه أن هذا الأفضل من فقط استخف بالقرآن. اللہ یوں فرماتا ہے میں جس کو قرآن کی دولت دوں اور وہ اپنے سوا کسی کو بہت بڑا سمجھتا ہے تو اس نے قرآن کی توہین فرمائی. ایک آدمی کے ہاتھ میں کوہ نور ہے اور کوہ نور ہے جو ان کو پتہ نہیں کہ میرے ہاتھ میں کوہ نور ہے، اور کوئی کچرے کا ٹکڑا لے کے جا رہا ہے، کچرے کا ٹکڑا لے کے جا رہا ہے اور وہ للچائی نظر سے دیکھے اور یوں سمجھے کہ ان کے پاس تو کیا ہے، میرے پاس تو کچھ نہیں، تو کوہ نور کی توہین کی، تو تیرے پاس جو ہیرا ہے اس کی قیمت کی سمجھتا نہیں. اسی طرح قرآن ملنے کے بعد اللہ کی طرف سے اس کے سینے میں استغنا، اور قرآن گنا لا گنا بازہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن اتنی بڑی مالداری ہے، اس کے بعد لاکھ مالداری کوئی مالداری نہیں، لا گنا بعد اس کے بعد کوئی گنا ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے، قرآن کی عظمت عطا فرماوے، اور ان بچوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرماوے، ان کے والدین کو قبول فرماوے، اور پورے گاؤں نے دلچسپی لی اور خوشی کا اظہار کیا، ان سب کو اللہ تعالیٰ قبول فرماوے اور ان کی زائد مرادیں پوری فرماوے. جو بیمار ہے اللہ ان کو تندرستی عطا فرماوے، اور اس مجلس میں جو مقروض ہے ان کی قرضوں کو اللہ عطا فرما دے. جو گھروں میں الجھن ہے اس قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ گھروں کی الجھن کو سلجھا دے، اور جن کے پاس ہدایت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرماوے اور ہدایت سے مالا مال فرماوے. سبحانک اللہم و بحمدک تبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اے اللہ پاک ہمارے گناہ کو معاف فرما دے. اے اللہ اس قرآن کی مجلس کو قبول فرما. اے اللہ تیرے کلام کے ساتھ عشق کے جلدے میں تعلق نصیب فرما. اے اللہ ہم تیرے سامنے تیری معرفت کی محبت کی بھیک مانگتے ہیں. اے اللہ قرآن کریم کو تو نے ہدایت کے لیے اتارا ہے. اے اللہ ہمیں بھرپور ہدایت نصیب فرما. اے اللہ اس کی شرفت سے ہمیں ہدایت عطا فرما. ہمارے خاندانوں کو ہدایت عطا فرما. ہمارے بچوں اور نسلوں کو ہدایت عطا فرما. اے اللہ ہم تجھ سے بھیک مانگتے ہیں ہدایت کی. اے اللہ ہدایت کی بھیک مانگتے ہیں، معرفت کی بھیک مانگتے ہیں. اے اللہ اس قرآن کی برکت سے اے اللہ مسلمانوں کے حالات کو سدھار دے. اے اللہ اس مجلس کے طفیل و تصدر سے ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرما. اس پور فتن زمانے میں ہر قسم کے فتنوں سے ہماری پوری کو حفاظت فرما. اے اللہ مساجد کی اور مدارس کی حفاظت فرما. مسلمانوں کی نسلوں کی حفاظت فرما. حرمین شریفین کی حفاظت فرما. اے اللہ جن کی قسمت میں تو نے ہدایت لکھی ہے اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما دے. اے اللہ جو دشمن ہے ان کے دلوں کو محبت سے پلٹ دے. اے اللہ ہمارے آپس میں محبت عطا فرما، محبت کی فضا عام فرما. اے اللہ دشمنوں کی سازش کو اے اللہ بھلائی سے بدل دے. اے اللہ تیرے ہاتھ میں سارے خزانے ہیں، تو بھرپور خزانے کا مالک ہے. اے اللہ تیرے بھرپور خزانے سے ہم عافیت کی بھیک مانگتے ہیں، طاقت کی بھیک مانگتے ہیں، علم و ہدایت کی بھیک مانگتے ہیں. اے اللہ آپس کے سدھارے کی بھیک مانگتے ہیں. اے اللہ ہماری عورتوں کی حفاظت فرما، ہمارے گھروں کی حفاظت فرما. اے اللہ مرنے کے بعد کے منازل کو آسان فرما، مرنے کے بعد کے منازل میں برکت عطا فرما. اے اللہ قیامت کے منظر سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ پاک جنت کا فیصلہ فرما. اے اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 7 دفعہ جنت مانگتا ہے جنت کہتے کہ اللہ اس کو جنت دے دے. اے اللہ ہمیں مانگنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تو جہنم سے پناہ مانگتا ہے 7 دفعہ. تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کہتے کہ اللہ پورا روز مجھ سے 7 دفعہ پناہ مانگتے ہیں، اس کو کہ اللہ میرے جہنم سے بچا لے. اے اللہ ہمیں جہنم سے بچنے کی اور جنت میں جانے کے ثواب کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ہماری دعاؤں کو تیرے فضل و کرم سے قبول فرما دے.